اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث۔ صدق الله العظيم۔ بزرگ دوستو، نوجوان ساتھیوں، میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کل زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت پر تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ آج پھر میں تھوڑی سی اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے زکوٰۃ اسی پر فرض کی ہے جو صاحب مال ہو، یا اسے اتنا مال دیا ہو جتنی مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، شریعت نے یہ کہا ہے کہ ضرورت سے زائد آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اگر ضرورت سے زائد اتنا مال آپ کے پاس میں ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، اگر اتنا اماؤنٹ کا مال ہو جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی، مثال کے طور پر آج اگر 52.5 تولہ چاندی لے لیں تو 50-55 ہزار روپے کی غالباً آتی ہے۔ اگر ضرورت سے زائد آپ کے پاس میں اتنا مال کسی بھی شکل میں ہو، اناج کی شکل میں، غلے کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں، نوٹ کی شکل میں، کتنا بھی، تو اب گویا کہ آپ صاحب استطاعت ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اچھا، زکوٰۃ ہے بھی کتنی؟ 2.5%۔ یعنی اللہ نے اگر آپ کو، مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو 1,00,000 روپے دیا ہے ضرورت سے زائد، تو 1,00,000 پر 2,500 روپے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، 50,000 پر 1,250 روپے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، تو زکوٰۃ ہے بھی نہیں زیادہ۔ لیکن زکوٰۃ کے ڈھیر سارے فائدے ہیں، ڈھیر سارے فائدے ہیں۔ اگر زکوٰۃ آدمی دے گا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور شریعت کا یہ صاف فرمان ہے، قرآن کا بھی یہ فرمان ہے کہ زکوٰۃ تیرے پورے مال کو پاک کر دے گا، برکت آئے گی، اللہ خوش ہوگا، مزید اللہ برکت دے گا۔ چلیے آئیے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ اللہ کتنا غصہ ہوتا ہے، اللہ کتنا غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ الذین یکنزون الذهب والفضة
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ نے جن کو مال دیا ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ کیا کہتا ہے کہ اے محمد کہہ دو کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو یعنی مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں دیتے نہیں، خرچ نہیں کرتے، صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اے محمد کہہ دو ان کے مال کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور تپایا جائے گا. جیسے لوہا وغیرہ آگ میں ڈال کر انگارہ بنا دیا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر میں نے تم کو مال دیا ہوں اور تم نہیں دیتے ہو میرے حکم کے مطابق، تو پھر تمہارے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. اور پھر پیارے آقا کی زبان سے کہا اللہ نے فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو تم دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور کیا آگے آیت میں کہا اللہ نے کہ ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور جب وہ آگ انگارہ بن جائے گا تو اللہ کہتا فتقوا بہا جباہم، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. یعنی اس مال سے گویا کہ چٹکے دیے جائیں گے، یہ انگارہ پیشانی اور پہلو اور پیٹھ پر لگایا جائے گا. اتنی سخت سزا ہے اللہ جس کو مال دے اور وہ نہ دے. اور بخاری میں تو حدیث ہے کہ وہ مال پیارے آقا فرماتے قیامت کے دن وہ مال ایک بہت ہی زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں سامنے آئے گا، نمودار ہوگا، اور پھر ان کی گردن میں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کی گردن میں لپٹ جائے گا اور ان کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا، ڈسے گا، اور وہ مال کہے گا، کیونکہ وہ سانپ اللہ بنا دے گا، اور وہ مال کہے گا انا مالک وَأَنَا كَنْزُكَ. بخاری کی حدیث ہے کہ وہ مال کہے گا لے میں ہی تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں جس سے تو بڑی محبت کرتا تھا. اور وہ جو ہے نا، کل جمعے کے بیان میں نے اس چیز کا ذکر کیا، اس جمعہ کے بیان میں میں نے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس مال کو میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا اور انگارہ بناؤں گا، اور پھر ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں پر چٹکا دوں گا، داغوں گا. تو یہ تین ہی جگہ کیوں؟ تو بعض علماء نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جب مال دینے کی باری آتی ہے اور جب کوئی مال لینے والا غریب یا کوئی مدرسے کا سفیر یا کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا جب ہمارے پاس میں آتا ہے مال لینے کے لیے، مال مانگنے کے لیے، زکوٰۃ مانگنے کے لیے، تو سب سے پہلے بل کہاں آتے ہیں؟ پیشانی پر. اس لیے پہلا چٹکا کہاں؟ پیشانی پر دیا جائے گا. جی ہاں، پیشانی پر دیا جائے گا. اور پھر گھوم کر نکلنے کی کوشش کرتا تو دوسرا چٹکا کہاں؟ پہلوؤں پر. اور گھوم کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو پیٹھ دکھا کر نکل جاتا ہے. تو تیسرا چٹکا کہاں؟ اللہ کہتا ہے ظہور ہو، پیٹھ پر دیا جائے گا. اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ لو یہ تمہارا مال ہے، چکھو اس کا مزہ، کنتم تکنزون، جس مال کو تم جمع کر کے رکھتے تھے. تو میرے بھائیو، زکوٰۃ نہ دینے کا بڑا برا انجام ہے، بڑا برا انجام ہے. اور یاد رکھو اللہ نے دینے والا بنایا، تو پھر کہہ رہا ہوں خوب دو اور خوشی سے دو، کیونکہ جو خدا نے دینے والا بنایا اگر وہ چاہتا تو ہمیں بھکاری اور ہاتھ میں کٹورا بھی تھما سکتا تھا. جی ہاں، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ نہیں دینے کا ایک انجام یہ بھی ہے، جیسے کہا گیا نا کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی زکوٰۃ نہ دو تو وہ مال، پورے مال کو، وہ زکوٰۃ کا مال جو آپ پر فرض تھا جتنا دینا وہ نہیں دیے، تو وہ مال پورے مال کو گندا کر دیتا ہے اور اس اچھے مال کو بھی پھر وہ تباہ کر دیتا ہے. اس لیے اکثر جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو وہ مال چوری بھی ہو سکتا ہے، لوٹا بھی جا سکتا ہے، آگ بھی لگ سکتی ہے، فسادات میں جلایا بھی جا سکتا ہے، لٹیرے لوٹ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی. اور چیلنج ہے
کہ جس مال کی زکات دے دی جائے اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے زکات خوب دو۔